خواتین و حضرات، شام افسانہ کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ شریف اکیڈمی جرمنی کے زیر اہتمام، جہاں بہت سے مشاعرے اور توسیع لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ افسانوں اور اردو ادب کی دیگر اصناف کی ترویج کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شام افسانہ، آج اس شام افسانہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کا افسانہ افراتفری میں پھنسا آدمی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس پر گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر محمد حسن رضا اور محترمہ سائمہ کنول۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ پروگرام شریف اکیڈمی کے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بعد ازاں آپ یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ ہمارا مقصد اردو ادب کی ترویج ہے، اور ہماری خواہش ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کرتے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی سے گزارش کروں کہ وہ اپنا افسانہ پیش کریں، میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور آپ نے تقسیم ہند کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران کے عنوان پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا ہے۔ اسی طرح آپ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری، جموں کشمیر میں بطور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے، اور آپ 21 کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں زیادہ تر تحقیق و تنقید کی کتابیں شامل ہیں، جبکہ آپ پر ایم فل کے 2 مقالے اور پی ایچ ڈی کا 1 مقالہ ہو چکا ہے۔ میں بصد احترام ملتمس ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی سے کہ وہ اپنا افسانہ افراتفری میں پھنسا آدمی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ محترم جناب شفیق مراد صاحب اور محترمہ سائمہ کنول صاحبہ اور میرے دوست ڈاکٹر حسن رضا صاحب، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور شریف اکیڈمی کے جو ایگزیکٹو ہیں شفیق مراد صاحب، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام و آداب کہتا ہوں، ان سامعین و ناظرین کو جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے یا ابھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ تو میں اپنا افسانہ افراتفری میں پھنسا آدمی آپ کی نظر اور ان بے شمار سامعین و ناظرین کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی اسے غور سے سنیں گے۔ افراتفری میں پھنسا آدمی۔ نذر محمد اور چودھری امانت حسین بچپن سے دوست تھے۔ دونوں بچپن اور جوانی کی سرحدوں کو پار کر کے اب ایک ایسے لک و دک صحرا میں کھڑے تھے جہاں انسان زیادہ تر تنہا رہ جاتا ہے اور دوسرے کے سہارے کا متمنی ہوتا ہے۔ دونوں اب 60 کے پیٹے میں داخل ہو چکے تھے، مگر بچپن جو انسان کی زندگی کا وہ سٹیج ہوتا ہے جسے بے فکری، مستانگی اور معصومیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی یادوں کے نقوش اب تک ان کے ذہنوں میں محفوظ تھے۔ نذر محمد اور امانت حسین کا تعلیمی سفر تو ایک ساتھ شروع ہوا تھا، مگر 10ویں کے بعد امانت حسین نے تعلیم ترک کر دی اور تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے، جبکہ نذر محمد نے اپنے والدین کے اصرار پر ایک دینی مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا، جہاں انہوں نے تقریباً 3 سال کے عرصے میں قرآن حکیم، مشکات شریف، صحیح مسلم، بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ جیسی مستند حدیث کی کتابوں کے علاوہ اسلامی تہذیب و شرعی مسائل کے بارے میں
کافی معلومات حاصل کی تھی، جبکہ ان کے دوست امانت حسین نے تجارت کے تمام گر سیکھ لیے تھے۔ ان کا اپنا فروٹ کا کاروبار تھا جس میں انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی تھی۔ اب دونوں دوستوں کی جوانیاں شادی کا تقاضا کر رہی تھی۔ نذر محمد کی شادی نزاکت جہاں سے اور امانت حسین کی شادی لطافت بیگم سے ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں خوبصورتی اور خوبصیرتی کا نمونہ تھیں۔ پھر چند برسوں میں نذر محمد 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا تھا، اور امانت حسین بھی 1 بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ بن گیا تھا۔ دانشوروں کا قول ہے کہ اولاد کی پیدائش والدین کی جوانیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ نذر محمد اور امانت حسین کو شادی اور بچے ہونے کے بعد اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے پاؤں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ آئے دن بیوی بچوں کی فرمائشیں، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی فکر ان کو پریشان کر دیتی تھی۔ اب ان کی جوانیاں مسائل حیات کو سلجھانے اور خوب سے خوب تر کی جستجو میں اس طرح بیت رہی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ جوانی کدھر سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ امانت حسین کا بڑا بیٹا محمد اعظم کمپیوٹر انجینئر کی ٹریننگ سے فارغ ہو کر ایک کمپنی میں ملازم ہو گیا تھا۔ چھوٹا بیٹا 12ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اور بیٹی 10ویں میں۔ جہاں تک نذر محمد کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا تعلق تھا، وہ بھی پڑھنے لکھنے میں مصروف تھے، اور ان کا بڑا بیٹا سماعت احمد BSc کر چکا تھا اور چھوٹا بیٹا BA پارٹ فرسٹ میں پڑھ رہا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی 9ویں میں اور چھوٹی 7ویں میں پڑھ رہی تھی، مگر نذر محمد نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی تھی۔ وہ چونکہ خود صوم و صلات کے پابند اور شرعی احکامات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی صوم و صلات کا پابند بنا دیا تھا۔ آج امانت حسین کے بڑے بیٹے اعظم کی شادی تھی۔ امانت حسین نے اپنے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ خود نذر محمد کے گھر پر آ کر ہی دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ بمع عیال شادی میں شریک ہو۔ نذر محمد نے سفید ململ کا کڑھائی دار کرتا پائجامہ کے اوپر برف جیسی سفید اچکن زیب تن کی ادسیا بالوں اور چھدری داڑھی میں خوشبودار تیل لگایا اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں بریلی کا سرما لگایا۔ پورے وجود پر جنت الفردوس نام کا عطر جھڑکنے کے بعد چند لمحوں تک آئینے میں اپنی وضاقتہ کا جائزہ لیتے رہے۔ اس وقت انہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی اپنی شادی کے دن لوٹ آئے ہوں۔ انہیں دیر تک اپنی زندگی کے کئی بھولے بسرے دن یاد آنے لگے۔ بچپن اور جوانی کے وہ دن کس قدر رنگین اور پرکیف تھے، جب انہیں کسی بات کی فکر نہ کسی چیز کا غم تھا، مگر اب انہیں اپنا آپ ایک بوجھ سا معلوم ہو رہا تھا۔ دل میں بار بار یہ خیال ابھر رہا تھا کہ آخر کہاں گئے وہ بے فکری کے دن۔ نذر محمد ماضی کی انہی بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ان کے کانوں میں ان کی بیوی کی آواز پڑی۔ نزاکت جہاں نے پوچھا، آپ تیار ہوئے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے نکلیں، کیا معلوم آگے شادی میں کب کھانا ملے۔ یوں بھی کہاوت ہے نا کہ گھر سے کھا کے جاؤ تو آگے بھی ملتا ہے۔ نذر محمد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ارے میں تو تیار ہو چکا ہوں، کیسی عجیب بات کر رہی ہو؟ میرے دوست کے بیٹی کی شادی ہو اور مجھے کھانا نہ ملے؟ نذر محمد نے جھل مل کرتی خوبصورت رکابی پاؤں میں پہنی اور ایک بار پھر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تب ان کے دل کے کسی گوشے سے یہ آواز آئی کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کھرا کھوٹا سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے اور علوم و فنون انسان کو آئینہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں یہ تمنا کی کہ کاش انسان کا دل و دماغ بھی ہر کام اور ہر گام پہ آئینے کی طرح صاف و شفاف رہتا تو اس کی زندگی میں امن و چین ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ دفتن ان کی بیوی ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی۔ بیوی نے انہیں دیکھا تو مسکراتی ہوئی بولی، اچھا یہ بناؤ سنگار ہو رہا تھا۔ نذر محمد بھی ہنس پڑے اور بیوی سے پوچھا، بتاؤ کیسا لگ رہا؟
बीवी ने तंजिया अंदाज में कहा, लगता है लोग दुल्हे को कम और आपको ज्यादा देखेंगे। अच्छा, अब तुमने भी मजाक करना सीख लिया है। नजर मोहम्मद ने कहा, हाँ सच कह रही हूँ, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मगर एक चीज की कमी महसूस कर रही हूँ, वो ये कि सर और दाढ़ी के आधे से ज्यादा सफेद बाल मुझे खटक रहे हैं। इनमें काली मेहंदी लगाई होती तो बिल्कुल 21 साल के नौजवान दिखाई देते। यानी तुम ये चाहती हो कि मैं असलियत को छुपाऊं? याद रखो, जब तक दुनिया में सच खत्म नहीं होगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और जब तक दुनिया में हलाल खत्म नहीं होगा, हराम नहीं खाऊंगा। नजाकत जहां खामोश रही और नजर मोहम्मद ने घर से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा तो मैं चला, शाम तक लौट आऊंगा। आज वो बड़े जोश वलवले के साथ अपने घरे दोस्त के बड़े बेटे की शादी में जा रहे थे। उन्होंने सड़क पार करने के बाद एक दुकान से रंगीन लिफाफा खरीदा और 100 100 के करारे 5 नोट उसमें रखे। बाहर से लिफाफे पर अपना नाम लिखा, लिफाफा जेब में रखा और चल दिए। चलते चलते तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब नजर मोहम्मद अमानत हुसैन के घर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर वो काफी रंजीदा हुए। लोगों का हजूम पूरे घर को घेरे हुए था। बैंड बाजे की धुन पर कई लोग नाच रहे थे। औरतें और जवान लड़कियां बेपर्दा दनदनाती फिर रही थीं। नजर मोहम्मद बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त अमानत हुसैन के पास पहुंचे। वो एक अलग कमरे में बैठे थे। अमानत हुसैन ने नजर मोहम्मद को देखा तो उठ खड़े हुए और पुरतपाक तौर पर दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए। नजर मोहम्मद ने अमानत हुसैन को कहा, तुझे मेरी तरफ से ससुर बनने की बहुत बहुत मुबारक। यार बारात में क्यों नहीं आया? अमानत हुसैन ने पूछा। बारातों में कम ही जाता हूँ, नजर मोहम्मद ने जवाब दिया। अमानत, यार मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे तो ये कतई उम्मीद ना थी कि तू अपने बेटे की शादी इस तरह करेगा। मेरी आंखें तो यहाँ रक्स इबलीस देख रही हैं। अमानत हुसैन ने नजर मोहम्मद की पुरस्कोप बातें सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगे, यार बड़ा दुखी हुआ हूँ। मैंने अपने बेटों को बहुत समझाया कि शादी आइन शरीयत के मुताबिक होगी, बैंड बाजा और नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा, मगर दोनों बेटे, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी इस बात पर अड़ गई। बोली, अब्बा, मेरे भैया मेरे बड़े भैया की शादी है, शादी कोई गमी की बात नहीं है, बाजा हर हाल में बजेगा। दोनों बेटों को बहुत मना किया, उन्हें समझाने बैठा तो आगे से बोले, अब्बा आप दकियानूसी ख्याल के आदमी हैं। इंसान चांद पर जा पहुंचा, पूरी दुनिया में कितनी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं, और आप हैं कि शरीयत की रट लगाए बैठे हैं। शादी और गमी में कुछ इम्तियाज भी चाहिए कि नहीं? और फिर आपको ये भी एहसास नहीं कि हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार और खानदान के लोग बैंड बाजे के बगैर कितनी बेरौनकी महसूस करेंगे? याद रखिए, सभी वापस अपने घरों को भाग जाएंगे। नजर मोहम्मद, यार अफसोस तो इस बात का है कि मेरी अपनी औलाद ही मेरे काबू में नहीं, दूसरों को क्या नसीहत करूं? नजर मोहम्मद ने कहा, यार पूरा माशरती निजाम ही बिगड़ चुका है, तमाम इंसानी कदरें मिस्मार हो रही हैं। औरत पर्दे का नाम है, यानी ऐसी चीज जिसे छुपाया जाए, मगर अब तुम देख रहे हो, फिल्मी दुनिया और मीडिया ने इसे उरिया कर दिया है। कौन सी चीज है जिस पे औरत की तस्वीर नहीं है? औरत का इस्तेहसाल सदियों से हो रहा है। मर्द ने इसे आज तक कितना बेचा है और अब तक किस किस तरह से बेच रहा है, ये तो तुम भी जानती हो। और एक अजीब बात सुनाऊं? हाँ भला क्या? अमानत हुसैन ने हैरान होकर पूछा। नजर मोहम्मद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यार 21वीं सदी में, असल में 21वीं सदी की औरत औरत रहना नहीं चाहती और मर्द मर्द नहीं रहना चाहता। दोनों अपनी सिनफी शनाख्त बदलने के मुतमन्नी हैं। तुम देख नहीं रहे हो, कई मर्दों ने औरतों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं और बहुत सी औरतों ने अपनी लंबी घनेरी सियाह जुल्फों को कितनी बेदर्दी से कटवा के रख दिया है। और वही औरतें जब ऊपर से जीन की पेंट और बूशर्ट पहन के चलती हैं तो तेरे मेरे जैसे सीधे साधे तो क्या, बड़े बड़े फॉरवर्ड लोग भी उन्हें पहली और दूसरी नजर में मर्द समझ बैठते हैं। अरे यार तू सच कह रहा है। अमानत हुसैन ने तस्दीक की। नजर अहमद ने कहा, और सुन ले, हमारी तमाम इल्मी व अदबी दानिशगाहें
اور ہماری تفریح گاہیں عیاشی کا اڈا بن رہی ہیں۔ ٹی وی اور موبائل فون نے نئی نسل کو آزادانہ جنسی اختلاط کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ مگر میرے دوست، ایک بات یاد رکھنا، جو زہر کھائے گا وہی مرے گا۔ اور پھر یہ بات بھی تو یاد رکھنے کی ہے کہ ہیرا گندگی میں بھی چمکتا ہے۔ اس لیے تو اپنی اولاد سے مایوس نہ ہو، ہمارا کام نیکی کرنا ہے، بدی خود بخود دور ہو جائے گی۔ بھلا روشنی کے آگے اندھیرا ٹک سکا ہے کیا؟ اور تجھے بھگت کبیر کا یہ دوہا بھی تو یاد ہوگا، کبیرا تیری جھونپڑی گلکٹین کے پاس، جو کرن گے سو بھرن گے، تو کیوں ہوتا اداس؟ یار تیری اچھی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ اچھا اب تو اٹھ، اور کھانا بالکل تیار ہو چکا ہے، کھانا کھا لے۔ نظر محمد نے آہستہ سے لفافہ جیب سے نکالا اور مٹھی میں دبا کر امانت حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ امانت نے پوچھا۔ نظر محمد نے کہا، جو کچھ بھی ہے تو رکھ لے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس رواج کو بھی اب ہم نے توڑنا چاہیے۔ امانت حسین نے لینے سے انکار کیا، مگر نظر محمد کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اوپر مکان کی چھت پر آئے جہاں شامیانہ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف ترتیب سے بڑے میزوں پر کھانا لگایا جا رہا تھا۔ کھانے میں روغن جوش، روسٹ مرغا، کباب، کوفتہ، نان اور اسپیشل چاول شامل تھا، جس سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی کھٹی میٹھی اور نمکین چیزیں بھی تیار کر دی گئی تھیں تاکہ کھانا کھانے کے بعد ان کا بھی ذائقہ چکھا جائے۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے اور جوان، سبھی طرح کے لوگ کھانا کھانے کے لیے بےتاب تھے، مگر ابھی تھوڑی سی کسر باقی تھی۔ بینڈ باجے والے بجاتے بجاتے جب تھک گئے تو انہوں نے بجانا بند کر دیا کہ اس کے فوراً بعد ٹیپ آن کر دیا گیا، ڈیک کی آواز اونچی کر دی گئی اور بیک وقت کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک فحش پنجابی گانے کی دھن پر ناچنا شروع کر دیا۔ گانے کے بول تھے، میرا پیر سرکدا جندہ آج میں ٹھیکے دی پیتی۔ اب نظر محمد کی آنکھوں کے سامنے فحشیالوجی کا باب کھل چکا تھا۔ وہ نہ آنکھیں اور کان بند کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں وہاں سے بھاگنے کی راہ دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانے کی طرف بار بار نظر اٹھتی تو منہ میں پانی بھر آتا۔ گرجے کے ایک عجیب قسم کی کشمکش میں گرفتار تھے۔ دیر تک یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ناچتے پسینے سے شرابور ہوئے۔ ناچ گانا بند ہوا تو لوگوں کا ہجوم کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ بدنظمی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ بوڑھے اور بچے پیچھے دھکیل دیے جاتے اور مشٹنڈے آگے آ جاتے۔ عورتیں اور مرد سبھی ایک ساتھ کھڑے، دھکے پہ دھکا لگ رہا تھا۔ نظر محمد نے بھی کھانا لینے کے لیے پلیٹ ہاتھ میں لی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ ان کے آگے اور پیچھے عورتیں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب شانے سے شانہ چھلنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عورت کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے تھے، کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گویا آج کے ترقی یافتہ انسان نے کھڑے کھڑے کھانا پینا جانوروں سے سیکھ لیا ہے۔ نظر محمد اندر ہی اندر کڑ رہے تھے اور ملامت کر رہے تھے کہ انگریز کا وقت تو ہندوستان سے چلا گیا ہے، مگر ہندوستانیوں کو اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ وہ تشویش میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں انسان بولو براز اور بھی کھڑے کھڑے ہی سب کام کرنے لگے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے کھانا لینے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ اچانک کوئی 6 فٹ لمبا نوجوان ان سے آن ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ سے چاول اور سالن سے بھری پلیٹ چھوٹ گئی اور پوری کی پوری نظر محمد کی برف جیسی سفید اچکن پر پڑ گئی اور چشمے زدن میں ان کا پیرہن رنگینیوں میں بدل گیا۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے کسی نے گرم گرم لوہا ان کی چھاتی پہ رکھ دیا ہو۔ قدرت نے انہیں صبر جمیل عطا نہ کیا ہوتا تو ضرور لڑ پڑتے، مگر انہوں نے آہستہ سے خالی پلیٹ واپس اسی جگہ پہ رکھی جہاں سے انہوں نے وہ کھانا لینے کے لیے اٹھائی تھی اور چپکے سے سڑک پر چلے آئے۔ اپنی اچکن اتاری، اس کی تہ کی اور بغل میں دبائے، اپنے گھر پہنچے۔ سانج ڈھل چکی تھی۔
नजाकत जहां ने रात का खाना तैयार कर दिया था। नजर मोहम्मद थक हार चुके थे, भूख ने उनका बुरा हाल कर दिया था। जाते ही बीवी से कहा, खाना खिलाओ और मेरी आचकना भी धो लो। नजाकत जहां ने हैरान होकर पूछा, क्यों? बड़े चाव से अपने घरे दोस्त की बेटी की शादी में गए थे और भूख भूख कह रहे हो? मैं उस वक्त कह रही थी ना कि कुछ खा के जाओ, मगर मेरी बात पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया था। अब आई ना मेरी बात की कदर। नजर मोहम्मद ने एक शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह सर तस्लीम खम करते हुए कहा, नजाकत जहां, तुमने सच कहा था। अब आइंदा कभी भी ऐसी हमाकत नहीं करूंगा, मगर खुदा की बंदी, खाना तो खिला दो। शुक्रिया। माशाअल्लाह। मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना अफसाना आज हमारे सामाईन व क़ारीन की खिदमत में पेश किया। अफरा तफरी में फंसा आदमी, इस पर गुफ्तगू करेंगे मोहतरम डॉक्टर हसन रज़ा। मोहतरम डॉक्टर हसन रज़ा, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरपुर से है और आप RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर के उर्दू डिपार्टमेंट में बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप शायर हैं और तनकीद निगार हैं। आपकी 6 तनकीदी और तहकीकी कुतुब शाया हो चुकी हैं और इसी तरह मुतअद्दिद तहकीकी मकाले भी आपने तहरीर किए। इसनाफ अदब के नाम से एक उर्दू जरीदे के मुदीर के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे बसद एहतराम गुजारिश करूंगा कि आज के इस अफसाने पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया शफीक मुराद साहब कि आपने मुझे मदऊ किया खाम फरसाई के लिए, तबसरा के लिए। अफरात तफरी में फंसा आदमी पर एक नजर। किसी तसनीफ पर तबसरा करने के लिए सिनफी खसाइस को बतौर आईना रख लेना चाहिए, क्योंकि वही कसौटी है जिस पर किसी तसनीफ को हम परखते हैं या किसी तखलीक। अफसाना अफरात तफरी में फंसा आदमी, इसके प्लाट पर नजर डालें तो प्लाट इकहरा है, सादा है, रवां है। मंजर निगारी वलीमा की तकरीब में जो भगदड़ है खाने की मेज पर, वो बिल्कुल मुसव्वर हो गई है। लगता है कि आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो। तवालत की बात करें तो अफसाना इस कदर मुख्तसर है कि एक निशस्त में पढ़ा जा चुका है और यही तकाजा भी किया जाता है, और ये निशस्त भी बेहद मुख्तसर है। किरदारों की बात करें तो किरदार तो यूं नज़र मोहम्मद, चौधरी अमानत हुसैन, नज़ाकत जहां और लताफत बेगम के अलावा उनके बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे मरकजी किरदार है नज़र मोहम्मद। किसी सफ़ा पर नज़र को नज़र भी लिखा गया है। मुझे लगता है कि ये प्रूफ रीडिंग का सहव है। नज़र मोहम्मद और उनकी बेगम नज़ाकत जहां के माबैन जो मुकालमा है, ये मुकालमा अफसाना के लिए सानवी प्लाट का दर्जा रखता है, क्योंकि उस मुकालमे में भी कई वाक़यात की तरफ, कई अक़दार की तरफ इशारे मिलते हैं। कह सकते हैं कि इस अफसाना की जान इसका मुकालमा है। इन मुकालमों को बगौर देखने से पता चलता है कि इसमें कई मौज़ूआत को मस किया गया है। मसलन एक मुकालमा देखिए, औलाद की पैदाइश वालिदैन की जवानियों को दीमक की तरह चाट जाती है। ये जुमला बहुत कुछ कह रहा है, जिसे एक शेर में मैं इशारतन बयान करना चाहूंगा कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, वाह। मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़,
میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ بوڑھا نہیں ہونے۔ واہ یہی کیفیت واہ ہے نذر محمد اور چودھری امانت حسین کی۔ چودھری امانت حسین اپنی اولادوں کے آگے بے بس ہیں، اور نذر محمد حالات کے آگے بے بس ہیں۔ بے بسی دونوں کی ہے۔ یہ افراتفری میں جو پھنسا آدمی ہے، یہ دونوں ہی ہے۔ ایک نذر محمد افراتفری کا شکار ہوتا ہے ولیمہ گاہ کی تقریب میں، اور چودھری امانت حسین اپنی اولادوں کی گرفت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو کر رہا ہے، یا کروا رہا ہے، یا ہونے دے رہا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے، آج سے 40-50 سال پہلے، دادا اور پوتے کے بیچ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اب صرف 2 نسلوں میں ایسی ذہنی ہم آہنگی کی کمی دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ مسئلہ بھی افسانہ نگار نے اٹھایا ہے۔ کیا کروں اس میں، ریسٹ یور آئیز اسٹیچ کیا لکھ رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو گیا کچھ؟ آپ پڑھیں، ٹھیک ہاں ہے ہاں، آپ۔ ٹھیک ٹھیک، وہ کچھ آ گیا تھا اسکرین پر۔ جی نو پرابلم، جی کیری آن۔ تو پہلے 3-4 نسلوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کی کمی پائی جاتی تھی، اب صرف باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی ذہنی ہم آہنگی کی کمی ہے کہ بیٹا اور بیٹیاں کہتی ہیں کہ آپ باپ کو کہ آپ دقیانوسی خیالات کے ہیں۔ سوچیے کہ قدریں کتنی صورت سے بدل رہی ہیں۔ اگر ایسی صورت سے بدلاؤ ہوتا رہا تو تہذیبی اقدار اس صدی کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی، اور ایک بے ترتیب حالت میں قدریں پیدا ہوں گی جو نہ جانے کون سا کروٹ لیں گی، کہنا مشکل ہے۔ افسانہ میں جو بیانیہ کا طرز اپنایا گیا ہے، اس کی نشأت ثانیہ 80 کے دہائی کے بعد ہو گئی تھی، پچھلی صدی میں۔ اس کی توسیع نظر آتی ہے اس میں نے کہا کہ افسانے میں خود کلامی سے بھی واقعات کی طرف اشارے کیے گئے۔ کہنے کو تو ایک مختصر سا قصہ ہے ایک شادی گاہ کی 2 دوستوں کی، لیکن اس میں بہت سارے ضمنی قصے بھی ہیں جو جملوں سے اور مکالموں سے اور خود کلامی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آئینہ دیکھتے وقت ماضی کی طرف رخ کرنا، اور ماضی کی قدروں کی طرف ایسی ہلکی سی نگاہ ڈالنا۔ نذر محمد کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے اور علوم و فنون انسان کو آئینہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ یہ بڑا معنی خیز بہت اور بہت خوب، تہدار بہت جملہ ہے۔ خوب۔ یہ ایک جملہ ایک پوری نسل، کئی صدیوں کی کہانیوں کی طرف تلمیح کے انداز میں اشارہ کر دیتا ہے۔ تو میری نگاہ میں اس افسانہ کا واقعہ اہم نہیں ہے، مکالمہ اہم ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ واقعہ ترازی اس انداز میں کی گئی ہے کہ مبنی بر مشاہدہ نظر آتی ہے، اور یہ ہر عام و خاص کے مشاہدے میں جو طوفان بے رنگی پیدا ہوتی ہے اور جو طوفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تقریبات میں قدروں کی کمی کی وجہ سے، یہ سب بات بات میں دکھا دی گئے۔ ایک اور چیز کہ افسانہ میں جو مقصدیت ہے اس کا حسن یہ ہے کہ خطابت نظر نہیں آتا ہے، مقصد نقطہ نظر خطابانہ نہیں ہے، یا تو مکالموں سے ظاہر ہوتا ہے یا خود کلامی سے ظاہر ہوتا ہے۔ واہ، بہت کہیں خوب۔ کہیں شعور کی رو بھی دکھائی دیتی ہے۔ خود کلامی خود شعور کی رو کا آغاز ثابت ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ افسانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افسانہ بے حد مختصر ہو، اختصار کی وجہ سے تہداری پیدا ہو گئی، جملے اتنے بلیغ آ گئے ہیں کہ
انہی جملوں میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے، اس کی معنی کے سرے ڈھونڈنے کو جی چاہتا ہے۔ مثلا مقصدیت کا اظہار وہ کیسے کرتے ہیں؟ مکالمے سے۔ نذر محمد اپنی اہلیہ سے کہتا ہے، یاد رکھو جب تک دنیا میں سچ ختم نہیں ہوگا جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب تک دنیا میں حلال ختم نہیں ہوگا حرام نہیں کھاؤں گا۔ یہ اس کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ مکالمہ، ساتھ ہی ساتھ مقصد کا بھی آئینہ دار ہے۔ ایک اور ٹرمینولوجی کا جو استعمال ہوا اصطلاح کا، یہ بالکل نئی اصطلاح انہوں نے بنائی ہے، فحشیالوجی۔ بڑی توجہ کھینچتا ہے یہ لفظ۔ فحش میں لوجی، جو انگریزی میں یہ سائنس میں لوجی لگا کر کے اس کو سائنس کی زبان دے دی جاتی ہے، تو فحش میں انگریزی کا وہ لاحقہ لگا کر کے فحشیالوجی جو بنایا گیا ہے، نظر کھینچ لیتا ہے یہ لفظ اور مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے نظر۔ یہ ایک مشترکہ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ اسی طرح سے زبان و بیان کی بات کریں تو زبان اس میں کہیں بھی مصنوعی نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ خواہ مخواہ کا ادبی جملہ، ادبی صیغہ نہیں تراشا گیا ہے، ایک دم فطری گفتگو ہے۔ ارے یار کہنا یہ تھا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ لگتا ہے کہ جیسے سچ مچ دو آدمی باتیں کر رہا ہو، اپنی طرف سے جملے کردار کے منہ میں نہیں ٹھوسے گئے۔ اس سے مکالمے کا فطری پن بھی ظاہر ہوتا ہے اور کیفیت کرداروں کی واقعتاً نظر آتی ہے۔ البتہ پتہ نہیں کشمیر میں کیسے ضرب الامثال کو بولے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ گھر بھرا تو باہر بھرا۔ اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے کہ گھر کھا لو گے تو باہر سے بھی کھانا ملے گا، مفہوم یہی تھا۔ وہ جملہ میری نظر کے سامنے نہیں ہے۔ لہذا یہ افسانہ اپنے موضوع کے اعتبار سے نیا نہ صحیح، پیشکش نئی ہے، مکالمے بڑے بلیغ ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسے مکالمے ہیں کہ ان میں غزلوں کے اشعار کی طرح تہداری پیدا ہو گئی اور معنوی جہتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لیے مشتاق صاحب قابل مبارکباد ہیں۔ کچھ نئے موضوعات کی بھی تلاش کریں۔ آنکھوں دیکھا آپ نے بہت سنایا، اب تصور میں بھی حالات کو لائیں۔ شکریہ، والسلام۔ بہت ذرہ نوازی۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمد حسن رضا، جنہوں نے افسانے پر انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد گفتگو کی اور افسانے کا فنی تجزیہ بھی پیش کیا، اور اسی طرح اس افسانے کے خد و خال مقصدیت کو بالتفصیل بیان کیا، اور بہت اچھا لگا آپ نے اس افسانے کے ہر پہلو پر گفتگو کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اگلی مہمان محترمہ سائمہ کنول کو دعوت دوں، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، شام افسانہ، اور یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں رضی خان، اور اسی طرح انمول گور لاہور سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، جبکہ انگلستان سے شہزاد ارمان، سیالکوٹ پاکستان سے محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور اس چیز کا اظہار خیال بھی کر رہی ہیں کہ اس افسانے میں علامت نگاری بہت عمدہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں غلام رسول ڈار، فیضان شیخ لاہور سے، ثنا احمد ہمبرگ سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک نسل کے فرق سے ایسی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے جو زیادہ تر بگاڑ پر مبنی ہے۔ اسی طرح کفایت اللہ خان، حسن خان راشدہ ملک پاکستان سے، اور محمود احمد مانچسٹر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آغا شاہد خان نے ولیمے کی تقریب کی منظر نگاری
کو بہت عمدہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر فضانہ فرحت ہمارے ساتھ لندن سے، اور شازیہ نورین ہمبرگ سے شامل ہیں۔ اب میں اگلی تبصرہ نگار محترمہ سائمہ کمل تو دعوت دینے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ سائمہ کمل اردو ادب کی ترقی و ترویج میں انتہائی بہترین کردار ادا کر رہی ہیں، اور جرمنی میں رہتے ہوئے اردو زبان کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کی کتاب آبگی نے 2008 میں منصہ شہود پر آئی، جس میں عورت کے حوالے سے عورت کی تاریخ اور مختلف تہذیبوں میں عورت کے کردار پر گفتگو ہوئی۔ اسی طرح آپ کا شعری مجموعہ اس نے خاموشی بھی گلستان ادب میں اپنی خوشبو پھیلا رہا ہے۔ سائمہ کمل اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے سخن تراس کے نام سے ایک تنظیم بھی چلا رہی ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں اردو سے وابستہ رہیں۔ میں بصد احترام محترمہ سائمہ کمل سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس افسانے پر اپنی گفتگو کرے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سب حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کا افسانہ افراتفری میں پھنسا آدمی، اس پہ جو تبصرہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے کیا بہت باریک بینی سے اور بہت خوبصورتی سے، میں اسے دہرانا نہیں چاہتی، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں بھی سامنے لے کے آؤں گی، اس حساب سے نہیں لیکن تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ افسانے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلاٹ سے، منظر نگاری، کردار، واقعات، مکالمہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک افسانہ تخلیق ہوتا ہے، اور افسانہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، اور جو اس سے بڑھ جاتا ہے وہ کہانی کی صورت ہو جاتا ہے۔ مطلب کوئی ایسا، جس طریقے سے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ایک ولیمے کا پہلو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے یہ بہت فطرت کے قریب ہے، کیونکہ ہم عام زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہیں، اور افسانے کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ افسانہ نگار جو ہوتے ہیں وہ عام زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں الگ الگ انداز سے، تو وہی ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب نے کیا۔ اس ایک چھوٹے سے افسانے میں کئی معاشرتی مسائل جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، گو کہ ایک چھوٹا سا افسانہ تھا، اور ایک ولیمے کا انہوں نے منظر نگاری بڑی خوبصورتی سے ایسے پیش کی جیسے ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں کئی معاشرتی مسائل کی طرف روشنی ڈالی ہے، چاہے وہ خود کلامی کر کے، چاہے وہ بات کر کے، جس میں جنریشن گیپ جو آج کل ہمارے سب سے بڑا ایک المیہ بن چکا ہوا ہے کہ جنریشن گیپ جو ہے وہ ہمارے میں آ رہا ہے، اور یہ جنریشن گیپ تقریباً رہتا ہے ہر دفعہ، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اس میں ایک دیکھا جائے تو زندگی کے ادوار کا ذکر ہے، مطلب پہلے انہوں نے دیکھے بتایا کہ پہلے کس طرح کی ان کی علمی سفر کے بارے میں بتایا، پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، تو وہ زندگی کے ادوار ہیں جو وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے اوپر یہ ادوار آتے ہیں، تو اس طریقے سے جو انسان ہوتا ہے وہ جس دور کے اندر جاتا ہے تو جو پیچھے آنے والے ہیں وہ اس سے گیپ بناتے رہتے ہیں، تو وہ جنریشن گیپ ہم میں ہمیشہ سے تھا، مطلب ہمارے پرکھوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے اور نئی نسل میں جنریشن گیپ رہتا ہے، آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی دینی اور دنیاوی علم کی بات کی گئی کہ ایک جو تھا اس نے علمی اس نے دنیاوی علم سیکھا، اور ایک جو تھا جس نے دینی علم کو
आगे लेके चले भी, और उसके साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी है, और वो माशाल्लाह चल रहे हैं, और वो अपनी बात पे कायम है कि मैं इस पे पुरसकून हूँ, और मुझे जो जिंदगी मिली है वो पुरसकून है। तो यहाँ पे एक ये चीज सामने आती है कि जो भी है, जो हमारा मजहब है, वो हमें एक अच्छाई की तरफ लेके आता है। जैसे उन्होंने कहा कि नेकी और बदी में अगर उनको नेकी नेकी की तरफ ही जाना है, अगर वो मुश्किल भी है तो वो नेकी पे ही रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक बहुत अच्छा सबक है जो पढ़ने वालों को मिलता है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमने नेकी की राह लेनी है। और उसके बाद बदी मिल जाए या जैसे हो, जैसे उन्होंने कहा कि वहां पे जब अफरा तफरी फैली हुई थी खाने के उस पे, और जब उन पे खाना गिर जाता है तो उनको अपने नफ्स को कंट्रोल किया उन्होंने, अपने नफ्स को किस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छाई होती है उस शख्स की, जो, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने पहले अपने नफ्स को किस तरह काबू में करना है। अगर वो, जैसे वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर मैं गुस्से वाला होता तो मैं किसी और तरह रिएक्ट करता, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। और ये बहुत कम इंसानों के हाथ में होता है कि वो अपने नफ्स को जो काबू में कर सकें। और ये चीज दिखाई गई है कि कुछ भी हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, जो माहौल है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अंदर से मजबूत हैं। हाँ। अगर आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है, अगर आप अंदर से मजबूत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस माहौल में जाते हैं, किस माहौल में खड़े होते हैं। ये चीज उन्होंने बताई इस अफसाने में, और ये सबक दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, अपने आप को मजबूत रखिए। फिर वहां पे एक वो बात बताएगी कि जो दोस्त दोस्त हैं आपस में एक दूसरे से जिक्र करते हैं, जी मेरे बच्चे ऐसे हैं और ये है। तो ये भी एक आम फहम बात है आजकल, ज्यादातर यही होता है कि जी इस तरह बात हो रही होती है। तो वो आ जाके भी वो जनरेशन गैप आ जाता है, और यही होता है कि जब हम किसी का दुख सुनते हैं तो हमें अपना छोटा लगता है। और ये वो वाली बातें होती हैं कि जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को बकअप करते हैं कि कोई मसला नहीं है। यही उन्होंने भी किया। तो ये भी बहुत खूबसूरती से बयान किया कि ये चीजें, क्योंकि अफसाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने उस पहलू को दिखाना है, और उसके बाद हमने उसमें से वो सबक देना है कि ये चीजें करनी है। तो इसमें हमें कई असबाब जो हैं वो मिलते हैं कि हमने अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, और जो मर्जी हो। फिर उन्होंने माशरती मसाइल का बात किया, जहाँ पे ख़वातीन का भी जिक्र हुआ, औरत का जिक्र हुआ, नई नस्ल का हुआ। लेकिन इसमें भी कई नज़रिए आगे निकल जाते हैं, हर किसी का अलग नज़रिया नहीं होता है। लेकिन वो उस वक्त की बात है जब वो देख रहे थे, और जो उन्होंने सोचा, तो उस पे तो नहीं जाना। लेकिन बहरहाल फितरत से करीब अफसाना था, और माशाल्लाह अच्छा था, और किस्सों का मजमुआ है। खुद कलामी से उन्होंने कई मसाइल की तरफ रोशनी डाली। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था जी। बहुत खूब सामिया साहबा, बहुत अच्छा तबसरा आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा साइमा कमल जो इजहार ख्याल कर रही थी, और इन्होंने इस अफसाने के में मुआशरती पहलुओं और मुआशरती तब्दीलियों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारे साथ शामिल हैं अमजद खान, रज़ी खान, मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर इंग्लिस्तान से, और नासिर हुसैन राज। इसी तरह अमजद खान ताजवाना, अनमोल गोहर लाहौर से, और डॉक्टर यास्मीन कौसर सियालकोट से हमारे साथ शामिल हैं और प्रोग्राम पर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी का अफसाना, जिसमें कि रवायत, तहजीब, कल्चर के हवाले से गुफ्तगू हुई। दरअसल बात यह है कि जब रवायात और कल्चर आगे की तरफ चलती हैं तो वो सिविलाइजेशन यानी कि तहजीब का रूप धारती हैं। और फिर ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब इंसान अपने रवायात से हटकर
تہذیب کے نام پر اپنے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے یا تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح مشتاق احمد وانی کے اس افسانے میں تھوڑا سا انہوں نے مذہبی حوالے سے بھی بتایا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت مذہب کے اصولوں پر کی جائے تو ہم اپنی روایات سے بدے رہ سکتے ہیں۔ افسانہ بنیادی طور پر مختصر اور جامع ہے، جس میں بچپن سے لے کے دو دوستوں کی زندگی، ان کی گفتگو، ان کی باتیں اور پھر ان کی اولاد کی شادیوں تک پہنچتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کا کہ انہوں نے اس قدر عمدہ افسانہ آج کی محفل شام افسانہ میں پیش کیا، اور اسی طرح محترم ڈاکٹر محمد حسن رضا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس افسانے پر گفتگو کی۔ محترمہ سائمہ کنول کا بھی میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ امید ہے کہ ایسے شام افسانہ میں آپ پھر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ شام افسانہ میں جو دوست اپنا کوئی افسانہ پیش کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شریف اکیڈمی جرمنی، میں ہوں شفیق مراد، اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اردو ادب کی ترویج و ترقی، جو کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ مقصد ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ شمع سے شمع جلا کر اس دنیا کو علم کے نور سے منور کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ میں تمام سامعین و ناظرین کا بھی اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام کو دیکھا، سنا، پسند کیا، اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس کی شکل میں کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیے۔ یہ اجازت سے قبل ایک درخواست ہے جی فرمائیے۔ شفیق صاحب، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں تاکہ ہم لوگ بھی کبھی آپ سے رابطہ کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں۔ اور میں شفیق صاحب، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا کہ آپ سے اور ڈاکٹر حسن رضا صاحب سے اور محترمہ سائمہ کمال صاحبہ سے اس طرح سے سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ کی دنیا پہ ملاقات کا ہمیں شرف نصیب ہوا، اور بالخصوص آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے عزیز کو یہ موقع دیا۔ میں دونوں تبصرہ نگار جنہوں نے میرے اس افسانے پر ایسا جامع تبصرے کیے انہوں نے، اور بہت سارے اشاروں میں مجھے بہت کچھ مزید اور سیکھنے کا موقع ملا، بلکہ انہوں نے اتنا فنی، موضوعاتی، معاشرتی، اور جو کچھ میرے اس افسانے میں، جو میں نے جس طرح کی روح یا تڑپتی ہوئی روح میں نے ان الفاظ کی صورت میں، اس افسانے کی صورت میں پیش کی ہے، عصر حاضر میں ہمارا جو ایک طرح کا یہ سمجھ لیجیے کہ تہذیبی بحران ہی سے ہم لوگ، آج کی جنریشن، خاص طور سے 21ویں صدی کے ہم سارے لوگ گزر رہے ہیں، تو اس کا اس افسانے کی روح تک ان دونوں تبصرہ نگاروں نے رسائی حاصل کی ہے، اور بہت ایک عالمانہ گفتگو ہوئی ہے ان کی وساطت سے اس افسانے پر، اور آپ نے جو نظامت کے فرائض انجام دیے، جو خوبصورت محفلیں آپ شعر و ادب کی جرمنی جیسے ملک میں رہتے ہوئے جو سجا رہے ایک زمانے سے، بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر حسن رضا میرے دوست ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترمہ سائمہ کمل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک اپنے آپ میں بہت بڑی ادیبہ ہیں، بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ حسن رضا صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ میرے کم و بیش 10-12 سال سے میرے ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھایا، اور مجھے بھی آپ اکثر جب کبھی میں آپ کے اکثر پروگرام، کوئی بھی تقریباً جب بھی آپ کا پروگرام آپ کرتے ہیں کسی بھی
طرح کا، تو میں اس کو بڑی ذوق و شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہے اور ہمیں مزید اسی طرح اس شعر و ادب کے قافلے سے، اس کارواں سے جڑے رہنے کا موقع ملے. تو میں ایک بار آمین. آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی خوش آمدید آپ سب دوست. میں آپ کے ساتھ ہوں اور شریف اکیڈمی جرمنی کا پلیٹ فارم جو کہ علم و ادب کے ترویج و اشاعت کے لیے ہے، اس پر آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا باقاعدہ اختتام کا اعلان کرتا ہوں اپنے اس شعر کے ساتھ. شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد، شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد، کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا. واہ سبحان اللہ. واہ بہت واہ واہ، بہت خوب. خدا کیا بہت بات، گہرائی ہے کیا فکر بات. کی. بہت خوب. فکری گہرائی کہاں تک ناپے. بہت شکریہ. حضرت نے شیئر کریں. مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.